أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الضحى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. تو آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ الضحیٰ کی تفسیر، جس میں سب سے پہلے ہم وجہ تسمیہ دیکھ لیتے ہیں، جسے ضحیٰ کا معنی ہے دن چڑھنا اور آفتاب کے بلند ہونے کا وقت ہے۔ تو اسی سے ہی سورۃ الضحیٰ میں لفظ ضحیٰ کی قسم کھائی گئی ہے اور اسی سے اس کا نام مقرر کیا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا نزول جو ہے بالکل مکہ کے ابتدائی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیسے انعام اور احسان فرمائے ہے اور ساتھ ہی مزید انعامات کا بھی وعدہ کر دیا۔ اب اس کا تھوڑا سبب نزول دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے کہ جبرائیل، بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بڑی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آئے، یعنی وحی قرآنی بند ہو گئی، اور مشرکین کہنے لگے کہ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے رب نے رخصت کر دیا۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے پیارے محبوب کے لیے یہ صورت نازل کی اور فرمایا کہ بعض مفسر کہتے ہیں کہ جب سورہ اقرا کی ابتدائی آیات آئی تھیں تو اس کے بعد جو ہے بڑی طویل مدت تک وحی رکی رہی تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے بڑے بے چین تھے اور بڑے غم میں مبتلا تھے کہ نہ جانے کیوں اللہ نے دوبارہ کوئی کلام نہیں بھیجا۔ تو اس وجہ سے بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے 2-3 رات نہ اٹھ سکے، تو یہ خبیث کافر عورت کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ۔ اور یہ طعنہ کرنے والی عورت ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہی تھی۔ تو جب مختلف مشرکین نے اپنی اپنی طعنہ زنی والی جب باتیں شروع کیں تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اس کے لیے جو ہے اپنے قرب کی آئندہ کی تسلی بھی دے دی اور مزید وعدوں کے بشارت بھی سنا دی۔ اور اس میں کیا فرمایا، والضحیٰ یعنی قسم ہے ضحیٰ کی، ضحیٰ کا معنی ہے یعنی آفتاب کا وقت، یا دوسرے لفظوں میں چاشت کی نماز کا وقت جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ضحیٰ کا ٹائم ہے، یہ چاشت کا ٹائم ہے، اس میں کیا ہے کہ ایک یہ کہ روزی کی تلاش کا علم اور ہنر حاصل کرنے کا اکثر یہی وقت ہوتا ہے، ضحیٰ کا جو وقت ہوتا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے، اور نفل عبادت کے لیے بھی یہ وقت جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ اور اسی وقت ضحیٰ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ چوتھا یہ کہ اسی وقت یعنی جو چاشت نماز کا وقت ہے یا ضحیٰ کا وقت ہے، اسی وقت فرعون کے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دکھا کر ایمان لائے اور سجدہ کیا۔ فرعون نہیں، فرعون کے جادوگروں نے، وہ بھی ضحیٰ کا وقت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ
تو اس وجہ سے ضحیٰ کی نماز جس کی کم سے کم 4 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں، اور اس نماز کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ جو کسی غربت میں یا فقر یا مفلسی اپنی دور کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضحیٰ کی نماز پڑھے، اور اگر قبر کی تنگی اور وہاں کی اندھیری رات اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد پڑھا کریں۔ تو پہلی قسم یہاں ضحیٰ یعنی دھوپ چڑھتے وقت کی کھائی، اور دوسری قسم کھائی گئی واللیلی اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑے، یعنی اندھیرا چھا جائے۔ یہاں 2 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ جب خوب روشن ہو جائے، اور رات کے جب خوب اندھیرا ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا قسم کھائی، ما ودعک ربک وما قلی، اور آگے کیا فرمایا، دن رات کی قسم کھا کر کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے۔ اب کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تو فلاں قسم بھی کھائی، اللہ نے فلاں قسم بھی کھائی، تو ہم بھی جو ہے، جیسے بعض اوقات ہم کیا ہے کہ ایک دوسرے کی قسمیں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جو ہے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ شرعی طور پہ کیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، بلکہ اللہ کی ذات کی قسم جو ہے وہ قسم بھی ہے، اور اس کا اگر توڑنے والا جو ہے اس کا کفارہ بھی ادا کرے۔ تو کفارے کی مختلف قسمیں ہیں، نوعیت ہے، اور اچھا اس میں اب کیا فرماتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کے پروردگار نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے، یعنی یہ دشمنوں کے جتنے بھی الزام ہیں یا جو بھی بے خیالیاں ہیں ان کی سب غلط ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض اور بیزار اور نہ ہی آپ کو رخصت کیا ہے۔ یہ تو صرف مشرکین کہتے ہیں نا، بلکہ جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کو دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا، کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے؟ اور نہ ان مشرکوں کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ کون ہے جو ان سب کا کارساز ہے۔ تو پھر فرمایا آخرت میں انعامات دنیا سے کہیں زیادہ ہوں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے بہتر ہوگی، بہت درجہ بہتر ہوگی۔ اب کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، تو وہاں کی بزرگی اور فضیلت تو یہاں کا اعزاز جو ہے وہ تو بے شمار ہوگا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کہیں زیادہ نعمتیں میسر ہوں گی۔ آگے فرمایا اپنے محبوب سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، یعنی ناراض اور بیزار ہو کر چھوڑ دینا تو کیسا، ابھی تو آپ کے رب نے آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ قدر، دولت اور نعمتیں دینی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن اور راضی ہو جائیں۔ حدیث میں آیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں کبھی ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک کہ اپنی امت سے ایک ایک کو جنت میں نہ داخل کرا لوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنی امت میں بھی وہی ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں گے، ان کو مانتے ہوں گے، ان کے اصولوں کے پابند ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہ امت تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم فالو جو ہے وہ یہودی، نصرانی اور مشرکین کو کرتے ہیں، تو یقیناً جب ہمارا نبی ناراض ہو گیا تو پھر سفارش کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان حدیث کو پڑھ کے بہت زیادہ جو ہے نرمی میں آ جاتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، لیکن یہ تو تب ہے نا جب اللہ کے نبی آپ پہ راضی ہوں گے۔ ٹھیک ہے،
تو کیا فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں ہمارے نبی کی کتنی محبت ہے اپنی امت سے کہ انہوں نے بھی واضح کہہ دیا کہ جب میں اپنی امت کے ایک ایک کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا میں راضی نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی اس صورت میں بتا دی گئی ہیں کہ کیا کیا ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی جو صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جس میں دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی شریک ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ دی گئی ہے۔ تو دوسری خصوصیت کیا ہے؟ اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چند چیزیں جو ہیں وہ ارشاد کی ہیں، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں احادیث کے ذریعے۔ کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری بعثت تمام دنیا کی طرف ہوئی، مجھ سے پہلے انبیاء صرف اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے، یعنی پوری امت کے لیے نہیں تھے، اور میں تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ اور دوسرا کیا فرماتے ہیں، میں خاتم النبیین ہوں، میری ذات پر سلسلہ انبیاء جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب جو بھی کوئی مرزائی قادیانی ضلع نبی یا کوئی بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور یہ حدیث جو ہے ان کا انکار کر رہی ہے ان باتوں کا، کیونکہ خاتم النبیین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ میرے بعد یہ سلسلہ انبیاء کا ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا کی کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، یعنی ایسا مختصر اور جامع کلمات کے الفاظ کہ جو تھوڑے ہوں لیکن ان کے معنی جو ہوں وہ بے شمار ہوں۔ جیسے کہ چوتھا بتایا آپ نے، مجھے روب دیا گیا، میرے اندر جو ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے کیفیت ڈالی کہ جس کے ذریعے مجھے فتح نصیب ہوئی اسلام میں۔ اور کیا فرمایا کہ ظاہری اسباب میں کیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرے دشمن مجھ سے مروب اور خوف زدہ رہتے ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں پر خوف طاری کیا آپ کا۔ اور 5واں انعام کیا ہے کہ تمام روئے زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور پاک بنا دی گئی ہے، یعنی میری امت کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، خواہ وہ مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، اور میرے لیے پاک مٹی سے تیمم کا حکم نازل ہوا کہ مجھے ہر جگہ تیمم کی اجازت ہے، یعنی کہ ہم ہر پاک مٹی جو خاص طور مسافر ہوتے ہیں اور ایسی کہ ان کو پانی میسر نہیں ہے، بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں لیکن اب تو بہت آسانی ہے، تو وہاں تیمم یعنی کہ وضو کی جگہ کر سکتے ہیں۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ میرے ہی لیے پاک مٹی تیمم کا حکم نازل ہوا اور مجھے ہر جگہ تیمم کی اجازت ہے، اور میرے لیے مٹی کو پانی کی طرح پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ چھٹی بات کیا کی کہ میرے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے حلال نہ تھا۔ 7واں کیا انعام ہے کہ میرے میرے پیروکار یعنی کہ جو تمام انبیاء تھے جو مرسلین کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی پہلے انبیاء یا مرسلین گزرے ہیں ان کے پیروکار یعنی کہ جو ان کو فالو کرتے تھے، ان کو مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت کبریٰ بھی مرتبہ عطا کیا گیا۔ 8واں جو ہے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین میرے طرف رجوع کریں گے اور میں ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں شفاعت کروں گا۔ اور 9واں جو ہے، سب انبیاء اور مرسلین سے پہلے میں اپنی امت کو پل صراط سے لے کر گزاروں گا۔ سبحان اللہ۔ 10واں کیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا
اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم 10واں کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام ہے یا جو وعدہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دائیں بائیں ہوں گے، اور جنت میں ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، اور میرا حوض جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع اور بارونق ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا یتیموں میں عظمتوں کا تاج پہنایا۔ یتیمی میں یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اب وہ کس طرح، اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی شکم مادر میں تھے، یعنی کہ اپنی ماں جو والدہ محترمہ تھی ان کے جب پیٹ میں تھے، تو آپ کے والد ماجد جو ہیں حضرت عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جوانی میں فوت ہو گیا، یعنی انہوں نے نہ کوئی جائیداد چھوڑی نہ کوئی مال چھوڑا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پر مہربان کر دیا، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرائی۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پر ایسا فرشتہ یا مہربان کر رکھا تھا کہ وہ آپ کے پیچھے اپنی حقیقی اولاد کو بھی بھول گئے تھے، اور 8 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں رہے، اور جب دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری تربیت ہے یا پرورش جو ہے، اس کی سعادت جو ہے آپ کے بہت شفیق محبت رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کے حصے میں آئی، اور انہوں نے اپنی زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، اور یہاں تک کیا ہوا کہ یتیمی کا جو زمانہ تھا وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے اسباب بنا دی۔ اب اور بات کی کہ نبوت و شریعت سے سرفراز فرمایا، یہی نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب آپ بالغ ہوئے اور جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو یہ عمر کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا تھا، تو قوم جو تھی وہ بہت مشرکانہ طور پر اور بیہودہ رسم و رواج میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے بیزار ہوتے تھے، اور شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے، اور اچھے اخلاق والے بھی تھے، اور بڑی قوم میں مشہور و معروف بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے وحدہ ذوالجلال کی عبادت اور بندگی کا جذبہ بھی بھر دیا، یعنی عشق الہی کا جو ہے، عشق الہی کی آگ جسے کہہ سکتے ہیں، محبت کی آگ، وہ سینے میں آپ کے ڈال دی۔ تو اس وجہ سے جو ہے، لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری دکھائی نہ دیتا تھا جس سے آپ کے قلب کو سکون ملتا۔ تو اسی جوش اور طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی جوش اور طلب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غاروں میں جاتے تھے اور پہاڑوں میں جا کر تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی، تو انہوں نے غار حرا میں فرشتے کو بھیجا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو کہا کہ آپ جو ہے دین حق کو قبول کریں اور قرآنی آیات پڑھائیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ بتا دیا، یعنی کہ
ویسے مزید اس کی تفصیل بھی ہے سورۃ الشورى میں 25ویں پارے میں ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یعنی ایمان اور عمل جو ہے، اعمال جو ہیں، اس کی تفصیل جو ہے قرآن کے ذریعے بتا دی گئی. یعنی کہ نبوت سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قانون قواعد پتہ نہیں تھے، شریعت کے جو رولز تھے وہ بالکل پتہ نہ تھے، نہ آپ کو علم تھا. بس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پاؤں دھو لیا کرتے، مگر وضو اور غسل کے جو شرعی آداب ہیں ان کا علم نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت الہی کا جذبہ ہوا، اور لیکن اس میں آپ ترقی کرنا چاہتے تھے ان قوانین کو سمجھ کر، تو اس کا جو ہے واقفیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور بتا دیا. جیسے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادار پایا پھر غنی کر دیا. وہ کس طرح کیا؟ یعنی جب حضرت خدیجہ علیہ السلام کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو گئے تو اس میں آپ کو نفع ملا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال اور دولت جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ بڑی مالدار تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت وہ تابع دار بھی تھیں اور جان نثار بھی تھیں. تو قریش، حالانکہ بہت سے قریش تھے جو ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے مگر انہوں نے کسی طرح بھی رغبت نہ کی. تو اس وجہ سے جو ہے کوئی بشر اس کا اندازہ کیا کر سکتا ہے کہ اصل غنی جو ہے دل کا غنی ہونا ہے. ٹھیک ہے، دل کا غنی ہونا کیا ہے کہ کیسا ہی مالدار ہو مگر حقیقت میں محتاج ہے کہ مارا مارا پھرتا ہے. یعنی دل میں بے قراری مال بڑھنے کی رہتی ہے. یہ انسان کی بشر کی کیفیت بتا دی کہ وہ جتنا بھی اس کے پاس مال ہو لیکن پھر بھی وہ اس قدر پھرتا ہے کہ جیسے کوئی محتاج ہو اور در بدر پھر رہا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان انعامات اور عنایت کا بیان کرنے سے مراد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نوازا ہے اور آئندہ بھی اس کا وعدہ کیا. اچھا، اور اس میں ہم نے پڑھا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. بس کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شکریہ میں یتیمی پر سختی نہ کیجیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت گزرا، صرف اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے کہ جو اللہ نے انعام دیے کہ کسی یتیم پہ سختی نہ کریں. یعنی یتیم کو زبانی جھڑکنا، سخت کلامی کرنا، ٹھیک ہے، بری نگاہ سے دیکھنا اور اس کو مارنا پیٹنا، اس کے مال میں خیانت کرنا، کوئی دھوکہ کرنا، فریب کرنا، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ قہر میں داخل ہیں. بلکہ کیا کرے کہ اس کے ساتھ بعض کیا کرتے ہیں کہ ہمدردی نہیں کرتے یتیم پہ، یا اس کے حال پہ ذرا بھی رحم نہیں کھاتے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی یتیم پر قہر کے مرض میں مبتلا ہے. کیونکہ عرب اسلام میں بھی جاہلیت کے دور میں یہی تھا کہ خصوصاً یتیموں اور بیواؤں اور ضعیفوں پر زیادتی کرتے تھے اور اپنے ذرا سے نفع کے لیے ان کو نقصان پہنچاتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص یتیموں پر بڑے مہربان تھے اور لوگوں کو بھی تاکید رحم کی کرتے تھے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ بہشت میں اس طرح رہے گا، یعنی کہ اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے کہ جس طرح ہاتھ کی ایک انگلی دوسری سے ملی ہوئی ہو، اس طرح میرے ساتھ ہوگا. اب اور حکم کیا دیا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے. یعنی اگر کوئی سائل سوال کرے اور بشرط یہ کہ اس کا مقصد گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی غریب عورت یا یتیم یا بیوہ جو ہے وہ آ کے کچھ غلط ڈیمانڈ کرے. مقصد کیا ہے؟ گناہ کا سوال نہ کرے تو کیا ہے کہ اس کی دل شکنی نہ کریں بلکہ رحم کریں اس پر، اس کے ساتھ نرمی سے بات کریں اور جو ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھے اور اللہ کی خاص رضا کے لیے جو ہے اس کی مدد کریں.
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کس طرح ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ اگر آپ خود اپنے پاس یا ازواج مطہرات کے پاس گھر میں نہ ہوتا تو قرض لے کر دے دیا کرتے یا کسی سے فرمائش کر دیتے اور اس کے ذریعے سے وہ دلوا دیتے کہ کسی دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ سائل سے مراد سے وہی سائل ہے جو واقعی حاجت مند ہو اور ضرورت مند ہو کر سوال کرے، نہ کہ وہ لوگوں کی جو کہ یعنی کہ صحت مند ہو اور پھر بھی جو ہے یعنی کہ کوئی بھی عذر نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہے مانگتا پھرے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک تھا یعنی کہ صحت مند تندرست تھا، وہ کوئی سائل آیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ وہ کمانے پر قادر ہے لیکن جو ہے کماتا نہیں ہے، صحت مند بھی ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو درے مارے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ جب تم ہر چیز کے لیے بہتر ہو، صحت مند بھی ہو، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو اس وجہ سے اس کو درے مارے تھے، کیونکہ یہ تو اس وقت کے حاکم تھے۔ تو اب یہ نہیں کہ ہمیں ایسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتہ کہ کس کی کیا وجوہات ہیں، کون سائل جو ہے وہ حقدار ہے کون نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نام سے سوال کرے گا اس کو دیں۔ اور رشتہ داروں میں بھی بعض سفید پوش ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے لیکن ان کی ضروریات بہت ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی بیوہ ہو اس کی ضرور مدد کریں، کوئی بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور اجر دیں گے۔ اور تیسرا حکم کیا دیا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہا کیجیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس کی شکر گزاری کریں۔ اب دینے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ صرف دولت کو، لیکن شہرت یہ چیز نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانس دی ہے، اچھی جسم دیا ہے، اتنی ہمت دی ہے کہ ہم جو ہے ضروریات زندگی کے کام بھی کر رہے ہیں اور دین کی طرف بھی جو ہے رجحان ہے یا اس چیز کی تکمیل کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ ان چیزوں کے انعام جو بھی ہے ان پر بھی جو ہے غور کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آیا جو بڑی خستہ حال میں بیٹھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے تو اپنی دی ہوئی نعمت کا نشان تمہارے اوپر بھی دکھنا چاہیے، تو اس کو اللہ پسند کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ نہیں کہ اتنے مال و دولت ہو تو پھر شکل جو ہے وہ مسکینوں والی یا یتیموں والی بنا کے پھرے، بلکہ جو ہے اس کے لباس سے بھی ظاہر ہو، لباس بھی ایسا جو سنت کے مطابق ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ سونا چاندی کہ کچھ ایسی چیزیں پہننا شروع کر دے، کیونکہ سونا تو ویسے منع ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے جو ہے زیب تن کر کے گھر سے باہر نکلنا، باہر بن سنور کے نکلنا، یہ سخت منع ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ ہر سورت کے ختم ہونے پر تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہو، اور اسی میں ہی حکمت ہے۔ اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو تو اس سورت کو جو ہے کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ جو ہے گم شدہ چیز مل جائے گی، یا کوئی شوہر یا بیوی لاپتہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ایسا جو جائز معاملہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ پڑھیں، یعنی گم شدہ چیز کے لیے، گم شدہ انسان کے لیے، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اس کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور دے دیں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چوری کی وہی چیز نہیں ملتی لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں سنا، لیکن اس کے نعم البدل میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور انعام دیتے ہیں، یا دنیا میں ہی مل جاتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ زیادہ، یا جو ہے آخرت میں اس کے لیے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔
جزاک اللہ.